مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سلاس بابر بھٹی ہے اور میرا تعلق راولپنڈی اسلام آباد سے ہے، اور میں مشن آف کرائسٹ چرچ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ یہاں پر آ کر اس پروگرام میں خداوند کے زندہ کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپرچونٹیز دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کو مبارک کہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں، میری درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند اپنی مرضی کو ہم پر نازل کر سکے۔ خداوند مہربان خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتا ہوں، تیری محبت کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ فضل دیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ جو کلام تو اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز کر، تاکہ جب کلام کا بیج بویا جائے تو وہ پھلدار درخت کی مانند ہو، اور اے خداوند اس سے بہت سی زندگیاں پھل لائیں اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کا جو کلام ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ پٹ گاڈ فرسٹ، خدا کو پہلا درجہ دینا اپنی زندگی میں۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھوں گا، استثنا، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں 15ویں آیت بھی پڑھوں گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ خداوند کے کلام مقدس میں یہ واضح بات ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں خدا کو پہلا درجہ دینا ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک کے مطابق خدا کو پہلا درجہ دینا یعنی پٹ گاڈ فرسٹ، ہماری زندگی میں یہ سب سے ضروری ایک بات ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے۔ میں ایک کہانی شیئر کروں گا جو کہ تومہ رسول کی کہانی ہے، اور یہ ان کی شمالی ہندوستان میں خدمت کے بارے میں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب یسوع مسیح اس دنیا سے چلے گئے، صعود فرما گئے، تو ایسا ہوا کہ سب اپنی اپنی خدمت کے لیے جہاں جہاں ان شاگردوں کو جانا تھا گئے، لیکن تومہ رسول وہ شخص تھے، وہ رسول تھے جو کہیں بھی جانا نہیں چاہتے۔ خدا نے ان سے کلام کیا کہ تو ہندوستان میں خدمت کرے گا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ یسوع مسیح نے ایک ایسی سچویشن قائم کی کہ ان کو حبان سوداگر کے ہاتھوں بیچ دیا، تاکہ وہ وہاں پر غلام کے طور پر جائیں اور پھر وہاں جا کر کام کریں۔ تو ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں پر گئے ترکھان کے کام کرنے کے لیے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جب اس کو بادشاہ کے آگے پیش کیا تو بادشاہ نے مقدس تومہ رسول سے کہا کہ تو نے میرے لیے ایک محل تیار کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پیسے دے دیے۔ جب مقدس تومہ رسول کے ہاتھ میں پیسے آئے اور وہ بادشاہ وہاں سے کچھ دن کے لیے چلا گیا، کچھ مہینوں کے لیے چلا گیا، جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی محل نہیں ہے، یہاں پر کوئی اس کے حکم کو نہیں مانا گیا اور کوئی محل تیار نہیں کیا گیا۔ تو ایسا ہوا کہ اس بادشاہ نے مقدس تومہ رسول کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ میں نے تجھے پیسے دیے، رسپانسبلٹی دے کر گیا، لیکن تو نے میرے لیے محل نہ بنایا۔ اس پر تومہ رسول نے کہا کہ میں نے تیرے لیے محل بنایا، لیکن وہ آسمان پر ہے، اس کے لیے تجھے مرنا پڑے گا، جب تو مرے گا تو پھر اس محل میں تو جائے گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اس کو قید میں ڈال دیا اور اس کے لیے سزا کا حکم، موت کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب اس بادشاہ نے سنا کہ اس کا چھوٹا بھائی کسی نئے مذہب کی طرف مائل ہو گیا، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اس بادشاہ نے اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تومہ رسول کو جس کو تو پیسے دے کر گیا تھا محل کے لیے، میں ایک دن سو رہا تھا اور مجھے خواب میں نظر آیا کہ اس نے تیرے لیے ایک محل بنایا اور وہ محل آسمان پر ہے۔ یہ سن کر جب میں اس کے پاس آیا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی یہ محل چاہیے جو آسمان پر ہے، تو اس نے کہا کہ تجھے اس کے لیے یسوع کو قبول کرنا پڑے گا، اور میں نے یسوع کو قبول کیا، تو تیرا محل میں نے دیکھا ہے وہ آسمان پر ہے۔ جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے تومہ رسول کو بلایا اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ یہ ہے یسوع مسیح کو، خدا کو پہلا درجہ دینا۔
جب آپ اپنی زندگی میں وہ تمام تر مقاصد جو خدا کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں، جو خدا آپ کو اپنا کام دیتا ہے اور آپ اس کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں، اگر پرانے دور میں چلے جائیں تو بادشاہ کو انکار کرنا یا اس کے خلاف چلنا خود کو موت کو اپنی طرف دعوت دینا ہے. لیکن جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو پھر چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اس دنیا میں، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کوئی حکمران کیوں نہ ہو، اگر خدا جو حاکموں کا حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہماری زندگی میں پہلا درجہ رکھتا ہوگا تو پھر ہم کسی سے نہ ڈریں گے بلکہ ہم فتح مند ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو نوح جو کہ راستہ باز ہے، خدا کا راستہ باز بندہ، جہاں پر ساری دنیا پر بدی کا ایک بادل تھا، ایک کالے بادل بدی کے تھے اور ہر ایک بدی کی طرف مائل ہو رہا تھا، خدا کو غضب تھا، خدا غصے میں تھا کہ وہ ساری دنیا کو تباہ کر دے، لیکن نوح اور اس کا گھرانہ راستہ باز تھا. نوح جب اس ساری پروسیس سے گزرا، 40 دن اور 40 رات جب بارش ہوتی رہی اور وہ طوفان میں سے، اس پروسیس میں سے گزرا، طوفان میں سے اسے گزرنا پڑا، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا. خدا نے جب اس کو کہا کہ کشتی تیار کر، اور جب وہ تیار ہو چکی تو خدا نے اسے کہا کشتی میں جا. لیکن جب وہ کشتی میں جانے کو تھا تو بائبل مقدس کے مطابق ابھی بارش شروع نہ ہوئی تھی، نہ زمین میں سے سوتے پھوٹے تھے. اس نے خدا کے آگے کوئی آرگیومنٹیشن نہیں رکھی، اس نے خدا کو آرگیومنٹ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا خدا ابھی تو بارش شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی سوتا نہیں پھوٹا، ابھی تو کوئی ضرورت نہیں اندر جانے کی، جب بارش شروع ہوگی تو میں اندر جاؤں گا. اس نے خدا کے حکم کو مانا اور بے شک بارش شروع نہ ہوئی وہ اندر گیا. اسی طرح جب وہ 40 دن اور 40 رات کا پروسیس ختم ہوا تو اس نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ دیکھے، لیکن کوا واپس نہ آیا. اس نے کبوتری کو 3 بار بھیجا لیکن تیسری بار کبوتری واپس نہ آئی. اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ باہر سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے. جب اس نے اس کشتی کی کھڑکی کو کھولا اور اس نے دیکھا باہر کہ خشکی ہے، ساری زمین خشک ہو چکی ہے، دیکھنے میں اسے سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن وہ چونکہ راستہ باز تھا اس نے خدا کو پہلا درجہ دیا، اس نے خدا کو پہلے اپنے سامنے رکھا. اور خدا نے جب اسے کہا کہ تو باہر نکل اپنے خاندان سمیت، پھر وہ باہر نکلا. یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں خدا ان کے گھرانے کو سرفراز کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا انہیں بحال کرتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، اس کا گھرانہ سرفراز ہوا، وہاں سے نسلیں شروع ہوئی. خدا نے جہاں ساری چیزوں کو ختم کر دیا، سب انسانوں کو مار دیا، لیکن خدا نے نوح کو اور اس کے گھرانے کو سرفرازی بخشی، وہاں سے نسل شروع ہوئی. خدا اپنے لوگوں کو جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے پہلا درجہ دیتے ہیں. چاہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں بڑی چیزیں آسان نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے نوح کی طرح، جب اگر ہم بھی باہر دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. سم ٹائمز ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہی خدا کی مرضی ہے، سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا یہی چاہتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ چاہے سب کچھ ٹھیک بھی نظر آ رہا ہو، چاہے سب کچھ سامنے سموتھ کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی آواز کو سننا اور خدا کو پہلا درجہ دینا کہ خدا کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ اوبیڈینٹ ہے، یہ خدا کو پسند ہے. اور ایسا ہی ہوا، بے شمار ایسے واقعات آپ کو بائبل مقدس میں ملیں گے. اور نوح کے ساتھ ساتھ ابراہیم بھی خدا کی نظر میں وفادار تھا. اگر ابراہیم کی زندگی دیکھیں تو اس نے بھی خدا کو پہلا درجہ دیا، چاہے اس کے بیٹے اسحاق کی قربانی کا وقت کیوں نہ ہو، چاہے اس کی بیوی کا وقت کیوں نہ آئے، اس نے خدا کو پہلا درجہ دیا. اور یہی ہوا جب اس کی بیوی اس بادشاہ کے پاس تھی، ابھی ملک کے پاس گئی، تو خدا نے اپنے بیٹے کی، ابراہیم کی محبت کو دیکھا اور اس کو اس بات کا اجر دیا کیونکہ وہ ہر معاملے میں خدا کو پہلا درجہ دیتا تھا. اور ابھی ملک کی اس سوچ سے اور اس کام سے اس نے ابراہیم کی بیوی کو بچایا. خدا میری اور آپ کی زندگی میں بھی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پہلا درجہ صرف اسے دیں. اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں یشوع کی زندگی میں تو کتنی خوبصورت بات ہے، جہاں ہر طرف سب بھٹک چکے تھے. قوم بنی اسرائیل خدا کے اتنے بڑے کام دیکھ کر بھی اس بات پر آمادہ نہیں تھی کہ وہ خود زندہ خدا کی پرستش کریں، لیکن یشوع وہاں پر کھڑا ہو گیا اور نہ صرف اس نے اپنے بارے میں بلکہ اپنے گھرانے کو ساتھ لیتے ہوئے اس نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو زندہ خدا کی پرستش کریں گے. یاد رکھیں، جب میں اور آپ خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، جب میری اور آپ کی زندگی میں خدا پہلا درجہ رکھتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس میں جو مجھے قوت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. I can do everything in him who strengthens me. وہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، یعنی اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اس میں ہو کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اگر یسوع مسیح کی ہم زندگی دیکھیں تو ہمارا خداوند یسوع المسیح جس نے اپنی ساری زندگی باپ کے وعدے کو
ڈیڈیکیٹ کر دی, اس نے اس کے لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی. اور بے شک اس کو آفرز آئیں. سب سے پہلے اس کو ابلیس نے آفر کی, پھر اس کے ارد گرد جتنے لوگ تھے انہوں نے اس کو آفرز کی. فقی فریسی اس کے پاس آتے تھے, اس کو آمادہ کرتے تھے اپنے کام کرنے میں, اور بے شمار اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ تو ہمارے ساتھ مل کر کام کر, لیکن اس نے اپنی زندگی میں خدا کو پہلا درجہ دیا. یاد رکھیں, جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں تو خدا ہمیں سربلند کرنا شروع کر دیتا ہے. تبھی تو اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. ابراہم کو ایمانداروں کا باپ بنا دیا, نوح جس کو راستہ باز کا لقب دیا, اور یشوع جو قوم بنی اسرائیل کا موسیٰ کے بعد سردار رہا. یاد رکھیں, خدا آپ کو اپرچونٹیز, خدا آپ کو جگہ دیتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے. صدرک مسک ابدنجو جنہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب آگ کی بھٹی ان کا انتظار کر رہی ہے, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ جب خدا ان کے سامنے ہوگا تو ان کو کوئی بھی گرا نہیں سکے گا. صدرک مسک ابدنجو کو اس بات پر یقین تھا کہ چاہے دنیا کے بادشاہ کے آگے ہم سجدہ ریز کیوں نہ ہو جائیں, چاہے اس کی مورتی کے آگے کیوں نہ ہم جھک جائیں, کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا. لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم دنیا کے خلاف چلے جائیں لیکن اپنے خدا کے سامنے ہم اس بات پر قائم ہو جائیں کہ خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر وہ ہمیں بچائے گا. خدا کو پہلا درجہ دینے کے بعد وہ جب اس آگ کی جلتی بھٹی میں گئے تو خدا خود وہاں پر اتر آیا. خدا میرے اور آپ کے لیے ان تمام تر کٹھن سچویشنز میں کھڑا ہو جائے گا. وہ تیار ہے, لیکن صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں. ہم اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ ہم ہر معاملے میں خدا کو پہلا درجہ دیں گے. یاد رکھیں, جس دن سے آپ نے اور یہ شروع کر دیا کہ خدا کو پہلا درجہ دینا شروع کر دیا, آپ کی زندگی میں خدا کام کرنا شروع کر دے گا. آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے, اور خدا یہی چاہتا ہے. خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگوں کی زندگی میں چھوٹے کام ہوں, وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بڑے بڑے کام کریں. خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بہت بڑے بڑے کام کریں اور لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ مل کر اس کی بادشاہی کا کام کرنے والے ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کو پہلا درجہ دینا ہے. جب یہ 2021 کا آغاز ہوا تو خداوند نے مجھے ایک لائن دی, اس نے کہا کہ God's work is impossible without God. یاد رکھیے گا, خدا کا کام خدا کے بغیر ناممکن ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, بے شمار لوگ خدا کا کام خدا کے بغیر کر رہے ہیں, جبکہ خدا کا کام خدا کے بغیر ناممکن ہے. بادشاہ کا کام بادشاہ کے بغیر ناممکن ہے. اگر نوح یہ سوچتا کہ کوئی بات نہیں, سب کچھ تو ٹھیک نظر آ رہا ہے, اس میں خدا کی مرضی ہے, تو شاید وہ قدم رکھتا اس کے لیے درست نہ ہوتا. لیکن چونکہ اس نے خدا کی آواز کا انتظار کیا تو خدا نے اسے سرفراز کیا. ابراہم کو پتا تھا کہ خدا نے ایک بار مجھے میرے باپ دادا کے گھر سے نکال لایا, اب میں اپنی مرضی سے چلوں گا. خدا نے مجھ سے کلام کر لیا, اس کا مطلب کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں وہ سب درست ہے. لیکن پھر بھی خدا نے اس سے بات کی, اس نے خدا کی آواز کو سنا, اس نے خدا کو پہلا درجہ رکھا. نہ صرف ایک کام میں بلکہ قدم قدم پر اس نے ہر قدم پر خدا کو پہلا درجہ دیا. اور خدا یہ چاہتا ہے. اکثر منسٹری کا اور خدا کے کام کا آغاز ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں خدا نے ایک بار مجھ سے بات کر لیا, خدا نے مجھے ایونجلسٹ, پاسٹر, کسی بھی خدمت کے لیے مقرر کر دیا, تو اب میں نے ایک بار خدا کی آواز سنی ہے, اب جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا کیونکہ خدا نے مجھے چن لیا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا بائبل اٹ از رانگ. ہمیں ہر لمحہ, ہر وقت, ہر بار خدا کی آواز کو سننا ہے اور خدا کو پہلا درجہ دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میری زندگی میں جو حالات ہوں وہ آپ کی زندگی میں بھی ہوں. شاید میری زندگی میں زیادہ مشکلات ہوں, آپ کی زندگی میں کم ہوں. شاید میری زندگی میں کم مشکلات ہوں, آپ کی زندگی میں زیادہ ہوں. لیکن پھر بھی جیسے حالات کیوں نہ ہوں, ہمیں خدا کو پہلا درجہ دینا ہے. میرا ایمان ہے, یہ میری زندگی کی گواہی ہے کہ جب جب میں نے خدا کو پہلا درجہ دیا ہے, خدا نے مجھے سر بلند کیا ہے. اور جیسے کہ 15ویں آیت استثنا, اس کی 28ویں باب کی 15ویں آیت پڑھی تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی. یعنی اگر ہم خدا پر کی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے تو بے شمار لعنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو لعنتی ہوتے چلے جائیں گے, گھر کے اندر آ رہے ہیں تو لعنتی ہوتے چلے جائیں گے. بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں, محنت اتنی کرتے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, ہمارے سارے گھر والے کام کر رہے ہیں, ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم دن رات دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا. I want to encourage you and I want to tell you کہ خدا کی آواز سنے بغیر, خدا کو سامنے رکھے بغیر آپ جو مرضی کر لیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. آپ کے حالات برے ہوتے چلے جائیں گے جب آپ خدا کو سامنے نہیں رکھیں گے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے
نے ایسے دیکھا ہے جنہوں نے خدا کو سامنے نہیں رکھا. بظاہر وہ راستہ باز ہیں, بظاہر وہ دعا کرنے والے ہیں, شاید وہ دعا نہیں کرتے, شاید وہ خدا سے دور ہیں, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, قدم قدم پر خدا کی آواز کو سننا اور اس کو ہر بار یہ کہنا کہ خداوند کیا مجھے یہ کرنا چاہیے, کیا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے جیسے آپ اس بات کو اپنے منہ پر لے کر آنا شروع کریں گے, خدا آپ کو ہر کام میں سرفراز کرے گا. آپ کو بزنس میں لاس نہیں ہوگا, آپ کو خاندانی طور پر دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ بزنس کا آغاز خدا کی آواز کو سن کر کریں گے, آپ منسٹری کا آغاز خدا کی آواز کو سن کر کریں گے, خاندان کا آغاز خدا کی آواز کو سن کر کریں گے. اور اگر میں آپ کو ایک بات بڑی انکریجنگ بتاؤں گا کہ جب ابراہیم کا نوکر ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے لیے رشتہ لینے جا رہا تھا, تو ابراہیم نے اسے قسم دی, اسے کہا کہ میری ران کے نیچے ہاتھ رکھ اور قسم اٹھا کہ نہ تو میرے باپ دادا کے گھر جائے گا میرے بیٹے کے لیے, نہ تو کنعانیوں کی کسی بیٹی سے میرے بیٹے کی شادی کروائے گا, بلکہ تو وہاں جا جو میری رشتہ دار ہیں, جہاں پر وہ راست باز لوگ ہیں. اور یاد رکھیں, اگر کوئی اس کی جگہ میرے جیسا یا کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ اب تو ابراہیم مر چکا ہے, یا ابراہیم میرے پاس نہیں ہے, چلو ابراہیم کون سا پاس ہے, کسی بھی لڑکی کو میں لے جاتا ہوں, جا کر کہوں گا کہ دیکھیے مجھے ملی تھی تیرے خاندان میں سے, ان راستہ باز لوگوں میں سے میں لے آیا ہوں. لیکن چونکہ اس نے خدا کو پہلا درجہ دیا اور اس نے کہا کہ خدا میں اس چیز سے اندازہ لگاؤں گا کہ ایک لڑکی اگر میرے پاس آئے اور میں اس سے کہوں کہ مجھے پانی پلا, تو وہ اپنا گھڑا انڈھیل دے, وہ دیر نہ کرے, اور پھر اس کے بعد وہ کہے گی کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ہوں جب تک وہ ان کا پیٹ نہ بھر جائے, جب تک ان کی پیاس نہ بجھ جائے. اور دیکھیں, ربکا وہ بیٹی تھی جس نے اس وعدے کو پورا کیا. یاد رکھیں کہ اگر وہ نوکر اس وعدے میں کوئی ہیرا پھیری کرتا تو شاید وہ خدا کو سامنے نہ رکھتا, لیکن اس نے جہاں اپنے زمینی مالک کو سامنے رکھا, وہاں اس نے اپنے آسمانی مالک کو بھی سامنے رکھا. اور جب اس نے یہ کیا تو راست باز نسل پیدا ہونا شروع ہوئی. ابراہیم کے بعد اسحاق, اور اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوا. آپ کی اور میری نسل مبارک ہو سکتی ہے, آپ کے اور میرے ازدواج مبارک ہو سکتے ہیں, میرا ریلیشن شپ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو سکتے ہے, مجھے ایک ایسی بیوی مل سکتی ہے, آپ کو ایک ایسی بیوی مل سکتی ہے, لڑکیوں کو ایسا شوہر مل سکتا ہے جب وہ خدا کو سامنے رکھنا شروع کریں. یاد رکھیں, لڑکیوں اور لڑکوں کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ کبھی کسی کی طرف انگلی کر کے یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے, مجھے یہ لڑکی چاہیے. خدا کو سامنے رکھیں اور کہیں خداوند میں جانتی ہوں کہ میرے لیے ہمیشہ تیرے پاس اچھے پلانز ہیں, اچھے منصوبے ہیں, اور خدا کے پاس ہمیشہ آپ کے لیے اچھے منصوبے ہیں. جیسے جیسے آپ اس بات کا اقرار کرنا شروع کریں گے, خدا آپ کے رشتوں کو جوڑنا شروع کرے گا. راست باز نسل تب پیدا ہوتی ہے جب میں اور آپ خدا کو پہلا درجہ دینا شروع کرتے ہیں. جب میں اور آپ خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو راست باز نسلیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آج کرسچینٹی میں راست باز نسلوں کی بہت کمی ہے. آج ہمیں نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گناہ کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے بچے بدی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو رشتے جڑ رہے ہیں, جن کو خدا نے جوڑا ہے, بیسیکلی وہ خود جڑ رہے ہیں, ان کو خدا نے نہیں جوڑا. بظاہر انسانوں کے دیکھتے ہوئے وہ خدا کے جوڑے ہیں, لیکن وہ خود جڑ رہے ہیں. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اسحاق کی مانند اور ابراہیم کے نوکر کی مانند خدا کو سامنے رکھنا شروع کریں. آپ کو آپ کے جوڑے خدا بنانا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ کسی کی طرف انگلی کر کے یہ نہ کہیں مجھے یہ لڑکی چاہیے یا مجھے یہ لڑکا چاہیے, بلکہ خدا سے کہیں خداوند مجھے وہ چاہیے جو میری خدمت کو بڑھائے, جو میری نسل کو راست باز کرے, جو میرے گھرانے کو ساتھ لے کر چلے, میرے گھرانے کو توڑنے والی یا توڑنے والا نہ ہو, جو میرے گھرانے کو لے کر چلنے والا ہو, جو مجھے تیری بادشاہی کے لیے روکنے والا نہ ہو, بلکہ تیری بادشاہی کو جیتنے میں میری مدد کرنے والی اور کرنے والا ہو. میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی زندگیوں میں خدا کو پہلا درجہ دینے کا عمل شروع ہوگا, خدا آپ کو پہلا درجہ دینا شروع کر دے گا. آپ پریشان نہ ہوں کہ میں اب کیا کروں, میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. جب آپ کے پاس سب کچھ دینے والا ہوگا تو آپ کے پاس سب کچھ ہو جائے گا. خدا نے 2021 میں مجھے ایک سینٹنس دیا, اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہے اس کے بغیر ہماری زندگیوں میں امن اور سلامتی آ ہی نہیں سکتی. امن اور سلامتی کے شہزادے کے بغیر ہے ہی نہیں. اگر میری اور آپ کی زندگی میں سلامتی ہو تو اس کے لیے ہمیں سلامتی کے شہزادے کو پہلے رکھنا ہے, پہلا درجہ دینا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے بعد جب آپ اس چیز کو, اس بات کو اپنے روز کی روٹین بنا لیں گے اور ہر بات میں خدا کو کہیں گے کہ خدا گاڈ پلیز ٹیل می, ڈو ٹیل می, آئی وانٹ ٹو ہیئر واٹ یو وانٹ ٹو ٹیل می. اور پھر جو وہ بتائے گا وہ انکریڈیبل ہوگا, ہر انسان کی سوچ سے بالا تر ہوگا, وہ امیزنگ ہوگا, یونیک ہوگا, محبت سے بھرا ہوگا اور فتح مند ہوگا. اور آپ
زمین پر زوراور اور فتح مند ہوتے چلے جائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو اس کلام کی برکت دی ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کی برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر یہ کلام آپ نے سنا ہے اور اس کو قبول کیا ہے تو اس کے بعد سے خدا آپ کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کو ہے۔ اگر آپ منسٹری میں کام کر رہے ہیں، ایونجلسٹ ہیں، پاسٹر ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، یا کوئی اور کام کرتے ہیں، چرچ میں کسی بھی طرح سے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے واش روم کیوں نہ صاف کر رہے ہوں، کسی بھی طرح سے کیوں نہ خدمت کر رہے ہوں، یا اس کے علاوہ آپ بزنس مین ہیں یا کوئی بزنس کا آغاز کرنے والے ہیں، ہر قدم پر خدا کو پہلا درجہ دیں گے، اس بات کا اقرار کرنا شروع کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ہر خدمت میں سرفراز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد اور ریسیو کرنے کے بعد 2021 میں خدا آپ کو سرفراز کرنے کو ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد خدا آپ کو سرفراز کرے، بڑھائے، اور آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ازدواج میں، اور اپنے خاندان کے لیے، کمیونٹی کے لیے، اس ملک کے لیے بابرکت ہوتے چلے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں اس کلام کو قائم کرے۔ خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم اور تیری بزرگی کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ فضل بخشا کہ تیرے کلام کو سنا جائے اور تیرے کلام کو شیئر کیا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے تو نے انہیں برکت دی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگوں نے تیرے کلام پر عمل کرنے کا عہد کر لی ہے خداوند، اب سے ان کی زندگیوں میں تو بڑے بڑے کام کرے گا، بیکاز یو آر ویٹنگ فار دوز ہو ٹرسٹ ان یو۔ ہے خداوند جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کا جو تجھ پر بھروسہ کریں۔ یو آر ویٹنگ۔ ہے خداوند میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے بعد وہ لوگ جو تیری طرف مائل ہونے کو ہیں تو انہیں سرفراز کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے خداوند کہ تو ہر ایک کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا، کہ وہ اس راز کو، جو کہنے کو یہ چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا راز ہے، کہ ہر کام میں تجھے پہلا درجہ دینا، اور جب تجھے جو پہلا درجہ دیتے ہیں تو ان کے کاروبار کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے ازدواج کو، ان کے گھرانے کو، ان کی کلیسیا کو، ان کے ملک کو سرفراز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔